اگر آپ کو نہیں پتا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے میرا منہج محدثین والا ہے، اور میرا جو مسلک ہے اہل السنہ والجماع اہل حدیث ہے، بالکل واضح لفظوں کے ساتھ۔ کوئی بندہ آکے جی میں بڑا لبرل ہوں تو میں مسلمان ہوں، بھائی مسلمانوں کے 72 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 72۔ ان 72 گروہوں میں میرا تعلق اہل تشیع کے مقابلہ میں اہل سنہ کے ساتھ ہے، اور اہل سنہ کے مقابلہ میں میرا تعلق جو ہے وہ اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ لیکن اب ایک شیعہ ایک سنی ہے، میں سنی ہوں، اور پھر سنیوں کے گروہ ہیں شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، بریلوی، یہ سنیوں کے گروہ ہیں نا۔ بریلوی بھی خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ حنفیوں کے مقابلے میں میں اہل حدیث ہوں۔ واضح بات ہے، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ آج کی ریکارڈنگ میں جان لے۔ سوال ہے جادو کا توڑ، مجھ پر ہو تو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ بعض دفعہ کفار اور جو غالب بدعتی ہیں وہ جادو کر دیتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ شخصیت پر، بندے کی طبیعت پر معلوم ہوتے ہیں، تو میں اپنے اوپر جو کیا ہوا جادو ہے اس کو توڑ لیتا ہوں، لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ باقی تنتر منتر عامل شامل میں کوئی نہیں پائی۔ مینو صاحب لانا نہیں ہوتا، صاحب لایا جے، میں نہیں لا سکتا صاحب، تیرا اللہ ہی صاحب لائے گا، صاحب اللہ ہی لائے گا تیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے آپ کو سنتے ہیں، آپ اردو زبان میں بات کیا کریں۔ بھائی میری مادری زبان پنجابی ہے، اور پنجابی کو سمجھنے والے کروڑوں لوگ ہیں، تو یہ پنجابی کا اگر تڑکا نہ لگائیں تو پنجابی ہماری پھر اردو کو بھی قبول نہیں کرتے۔ تو میں ایسی کوئی بات نہیں کہتا کہ جو پنجابی میں ہو اور اردو والے اس کو سمجھ نہ سکیں۔ اپنی بات کو میں اردو میں دہرا دیتا ہوں، یا اردو والی بات کو پنجابی میں کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا جملہ ہو، بعض چیزیں ہوتی ایسی ہیں، بعض دفعہ ہم تقریریں کرتے کرتے نا ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ کیفیت کا اظہار جب تک پنجابی میں نہ ہو تو پھر تب تک نہ سمجھ جاتی ہے، نہ سمجھا سکتا ہے، نہ بندے کو پھر بات کرنے کا چاہ آتا ہے، سواد نہیں ہوتا۔ پنجابی جو ہے نا یہ ایک زبان ہے ہماری، اور یہ بڑی وسیع زبان ہے، اور اردو جو ہے وہ قاصر ہے کہ پنجابی کے کئی ایسے جملے ہیں جس کو ہم اردو میں بیان نہیں کر سکتے۔ سوال ایک بھائی کا میرے متعلق ہے، ایک بھائی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ یہ سوال و جواب کی نشست ہو جاتی ہے، سنت بعد والی جو ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ الحمدللہ جو جانتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں ادا کرتا ہوں، اور جو نہیں جانتے ان کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا طریقہ کار ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے گھر میں سنتیں ادا کرتا ہوں، اور صرف یہ عمل مجھ میں نہیں ہے، میرے بچے جو ہیں الحمدللہ گھر سے جب بھی مسجد میں آتے ہیں باوضو آتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے گھر سے مسجد میں آتا ہوں، میں نے مسجد میں کبھی وضو نہیں کیا الا کہ کبھی ٹوٹ جائے، اور سنتیں پہلی اور بعد والی جو ہے الحمدللہ اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے اپنے گھر میں نماز کا حصہ رکھ، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر شیطان جو ہے اس کی شرارتیں گھروں میں نظر آتی ہیں، تو اس کے علاج کے لیے گھر میں ہم سنت نوافل ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جمعے کی سنتیں اپنے گھر میں بھی ادا کی ہیں، یہ آپ کی سنت ہے۔